جب بڈھے ہو جائیں گے دیکھا جائے گا۔ یہ اس کا ناپسندیدہ پن جو ہے یہ بہت ہی غلط ہے کہ نیک اعمال اور ان چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا سبب بنیں گی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول انسان کو بنا دیں گی، اس کو وہ ناپسند کر رہا ہے۔ یہ غلط چیز ہے۔ اسی طرح ناحق میں مبتلا ہو جانا ایک الگ چیز ہے، اور ناحق کو پسند کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو بعض اوقات ناحق میں انسان مبتلا نہیں ہوتا لیکن اسے پسند کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی قابل گرفت ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مقام پر کوئی گناہ ہو رہا ہو اور کوئی شخص وہاں موجود نہ ہو لیکن دل میں اسے اچھا جان رہا ہو تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہاں موجود ہے۔ تو جیسے گناہ کا تماشا دیکھنے والا گناہگار ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی گناہ کے تماشے کے انعقاد کا سن کر خوش ہوتا ہے اور اسے دل میں برا نہیں جانتا تو ایسا ہی ہے جیسے گویا کہ وہ وہاں پر موجود ہے اور گناہگار ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بہت غور طلب چیزیں ہیں کہ ہمارے سامنے جب حق کا تذکرہ ہو ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اسے درست کہنا چاہیے اور اس کے خلاف عمل سے رکنا چاہیے۔ اور اگر ہم بری چیز کا تذکرہ سنیں دل میں کراہت پیدا ہونی چاہیے، ناپسندیدگی پیدا ہونے چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اچھے اعمال اور حق کا ساتھ دیں اور برے اعمال اور ناحق کو چھوڑیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، اور دل میں ناپسندیدگی اور پسند کا معیار اپنے موڈ کو نہ بنائیں، نفس کو نہ بنائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے رضا کو بنائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ قُلِ اللہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اللہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادتی، غیب پوشیدہ، شہادت ظاہر، پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان امور کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ دعا کے لیے کہا نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے، حبیب آپ دعا فرمائیے کہ اے اللہ زمین، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والے، تو فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان تمام معاملات میں جن میں وہ دنیا میں جھگڑا کیا کرتے تھے۔ جیسے کفار ہیں کہ وہ حق کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ تم صحیح تھے یا ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم درست تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑے تابعی گزرے ہیں کہ اس دعا کو پڑھ کر، اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقبولیت کا پہلے بھی آپ کو معیار بتایا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ یہ آیت پڑھ کے دعا مانگیں گے ضرور آپ کو وہ چیز مل جائے گی جو آپ مانگ رہے ہیں، بلکہ دعا کی مقبولیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھ کر جب دعا مانگیں گے تو اس دعا پر اچھا بدلہ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہتر انعام ضرور مرتب ہوگا، چاہے وہ اس طرح ہو کہ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے، یا یوں ہوگا کہ جو مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں ملے گا لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی اور ایسی چیز آپ کو عطا فرما دے گا جو آپ طلب نہیں کر رہے لیکن آپ کے حق میں بہت بہتر ہے، اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا بہترین آپ کو بدلہ عطا فرمائے گا، یعنی آپ کی دعا ضائع نہیں ہوگی، دنیا یا آخرت میں کوئی نہ کوئی اس پہ انعام ضرور مرتب ہوگا۔ لہٰذا یہ آیت جو ہے اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں، سورہ زمر کی 46ویں یہ آیت ہے، ہو سکے تو اس کو نوٹ کریں بلکہ لکھ کر رکھ لیں، کبھی کوئی پریشانی وغیرہ ہو، کوئی حاجت ہو، اس کو پڑھ کر پھر آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مزید برکت ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّا لِلَّذِينَ، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ،
جو کچھ اس زمین میں ہے تمام کا تمام، اور اس کے ساتھ اس کی مثل یہ بھی ہوتا، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ یوم القیامتی، تو ضرور یہ فدیے کے طور پر دے دیتے بروز قیامت عذاب کی برائی کے بدلے میں۔ یعنی اگر زمین میں اور اس کی مثل اگر اور بھی بہت سارا ہوتا، تو جب یہ بروز قیامت سخت عذاب دیکھیں گے تو یہ اس کے بدلے میں فدیے کے طور پہ فوراً دے دیتے کہ ہماری جان چھوڑ دی جائے، اور چاہے دنیا اور اس کی مثل ہزاروں چیزیں ہم سے لے لی جائیں۔ یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کے مال و متاع پہ فریفتہ ہو جانے کے بعد، دنیاوی آسائش نعمت یہاں کی عزت کو بنیاد بناتے ہوئے آج اگر ایک کافر اسلام قبول نہیں کر رہا، کل جب یہ عذاب میں مبتلا ہوگا، شدید قسم کے عذاب میں، تب اسے تمام انعام، اکرام، عزتیں، جھوٹی شان یہ بیکار نظر آئے گی، اور یہ چاہے گا کہ وہ تمام چیزیں لے لی جائیں اور مجھے اس عذاب سے بس نجات دے دی جائے۔ لیکن یہ دنیا دارالعمل ہے، یہیں سوچنے کا مقام ہے۔ وہاں جب عذاب آدمی دیکھ لے گا، اس میں مبتلا ہو جائے گا، تو پھر نجات کافر کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہو سکتا ہے کہ وہ سفارش سے آزاد ہو جائے، اور یقیناً اگر وہ حالت ایمان میں ہے اور جہنم میں اپنے اعمال کی بنا پر چلا گیا، تو وہ ضرور ایک نہ ایک دن نکلے گا اور جنت میں جائے گا، لیکن کتنے عرصے تک جلے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور بروز قیامت بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہوگا ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، وہ بروز قیامت ان پہ ظاہر ہوگا۔ اس کی دو تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں عذاب اتنا شدید قسم کا ہوگا کہ وہ حیران رہ جائیں گے کہ وہ ہم نے تو کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اتنا شدید عذاب ہے، شدید ترین سخت عذاب۔ اور دوسرا یا اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہاں جب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دکھایا جائے گا تو وہ دیکھیں گے کہ برے اعمال تو موجود ہے اور نیک اعمال ہے ہی نہیں، وہ ضائع ہو گئے، کیونکہ کافر کا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ اگر کافر کوئی اچھا عمل کرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اسے اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے، اور اس کا عمل وہ آخرت کے حساب سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں، کافر یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ہم جیسے کفار قریش تھے کہ جب حج پر لوگ آتے تھے، اس زمانے میں جیسا حج ہوتا تھا تو ان کی خدمت کرنا، پانی پلانا، ان کے رہائش کا انتظام کرنا، بہت سارے اچھے کام کرتے تھے، مہمان نوازی وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، تو وہ گمان کرتے تھے کہ ہمیں اگر بالفرض آخرت ہے تو ان اعمال کا اچھا بدلہ بھی تو ملے گا۔ اسی طریقے سے آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی اہل کتاب میں سے عقیدہ آخرت رکھتا بھی ہے تو اس کا بھی یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں تھوڑے بہت نیک عمل کر رہا ہوں تو اس کا اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ظاہر ہوگا کہ جو اللہ کی طرف سے ایسی بات ظاہر ہو جائے گی کہ جو وہ گمان کرتے تھے وہ گمان صحیح نہیں تھا، یعنی ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نجات پا سکتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب آپ پر ایمان لانا ہی نجات کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ آپ کو چھوڑ کر، آپ کی رسالت کا انکار کر کے کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ بخاری کی، قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، بخاری کی صریح یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنیں اور جو کچھ میں لے کر آیا اس کے بارے میں وہ سنیں، اس کے باوجود مجھ پر ایمان لے کر نہ آئے تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں ایک جیسی آپ کو کتاب نظر آئے گی، زبر زیر پیش کا فرق نظر نہیں آئے گا، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، 5 سال 6 سال کے بچے اس پوری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس میں تقریباً 6666 آیتیں ہیں، 6666 آیتیں، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ ہم لوگ جیسے اب ہم یہاں پر ہیں، ہم اردو بولنے والے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی بلوچی بول رہا ہے، اسی طرح اگر کوئی ہندوستان کا مسلمان ہے وہ اردو بول رہا ہے، ہندی زبان بول رہا ہے، جاپان کا مسلمان ہے اس کی زبان جاپانی ہے، چائنا کا مسلمان ہے وہ چائنیز بول رہا ہے، عربی تو ہماری زبان نہیں ہے، لیکن جب اس کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ یہ کتاب ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حفظ کو آسان کر دیتا ہے، اور اتنی بڑی کتاب پوری کی پوری ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے،
اور ہمیں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی لینگویج والا کوئی بھی اپنی ایک کتاب ایسی دکھا دے جو اس کی قوم کے اتنے افراد کو زبانی یاد ہو، نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، یہ الہامی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اس میں جو بات بیان ہوئی وہ یقیناً حق اور سچ ہے، اور اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ جو نبی پر ایمان لے کر نہیں آئے گا وہ میدان محشر میں ضرور خسارے میں رہے گا۔ وہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا، شدید ترین اس کو عذاب ہوگا اور کبھی بھی نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کی حقانیت پر ایمان لانا چاہیے اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور شعور کی بیداری کے ساتھ اسلام کی طرف بڑھنا چاہیے۔ آگے شاید فرمایا کہ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان پر ظاہر ہو جائے گا اس چیز کی برائی جو انہوں نے کمایا، یعنی جو دنیا میں برا عمل کیا اس کی برائی بروز قیامت ان پہ ظاہر ہو جائے گی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لے گا، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لے گا ان کو، ما وہ جو كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جس کے ساتھ وہ دنیا میں استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی جو حق باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑاتے تھے، قرآن پاک کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، یہ خود ان کو بروز قیامت گھیر لے گا اور ان کا اپنا مذاق ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر جب چھوتی ہے انسان کو کوئی تکلیف یا اس تک کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، قال، تو وہ کہتا ہے کہ انما محض اوتیتہ علی علم، حاصل کیا ہے میں نے اس کو پایا ہے اپنے علم کی بنا پر۔ جیسے کہ قارون، آپ کو یاد ہو تو قارون نے بھی اسی طرح باتیں کہی تھیں کہ جب اس کو سمجھایا جاتا تھا کہ تجھے اللہ نے اتنا مال عطا کیا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر، تو وہ کہتا تھا یہ تو مجھے میرے علم کی برکت سے ملا ہے، میری عقل کی وجہ سے ملا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش کر دیا کرتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، بہت سے نو دولتی ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو آج بڑے بڑے ناموں کے ساتھ ہیں، اگر ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیجئے تو وہ فٹ پاتھ پہ رہنے والے غریب قسم کے لوگ تھے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پکارا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کا اپنی زبان سے باقاعدہ سب کے سامنے اعلانیہ اعتراف کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے ان کو عزت عطا فرمائی، ایک مقام عطا فرمایا، تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہ اپنے ماضی پہ پردے ڈال دیے اور جھوٹ بولتے ہیں بعض اوقات کہ جی ہمارا تو پورا خاندان جو ہے، ہم تو جدی پشتی کروڑ پتی چلے آ رہے ہیں۔ اگر بالفرض جدی پشتی کروڑ پتی چلے بھی آ رہے ہیں تو اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ پہلی بات تو یہ، اگر سارے کے سارے کروڑ پتی ہوں لیکن گناہ گار اور جہنم میں چلے جائیں تو کیا فائدہ کروڑ پتی ہونے کا؟ لیکن وہ اس پہ فخر کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش کر کے کہتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے خود کیا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ زمر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 49 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی۔ آخری جو یہ آیت تھی اس میں یہ بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پس جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف غم پہنچتا ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے عطا کی گئی ہے۔ اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، ان کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، غربت ان پر طاری ہوتی ہے، مصیبتیں پریشانیاں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، تو وہ خوب گڑ گڑا کر اور اخلاص کے ساتھ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے انہیں وہاں سے نکال دیتا ہے اور ایک مقام عزت عطا فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں کہ تو ہم تو جی بہت عرصے سے کروڑ پتی ہیں، ہم جدی پشتی کروڑ پتی ہیں، جھوٹ ایک تو بولتے ہیں، دوسرا اس تمام عزت کو، بلندی کو اپنا ذاتی کمال قرار دیتے ہیں اور اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے۔ یعنی اگر کوئی ان کو بولے کہ اللہ نے فقط اللہ کے فضل سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو بولے گا نہیں نہیں ٹھیک ہے اللہ کا فضل بھی ہے، لیکن میں نے بھائی عقل استعمال کی ہے، میں نے ٹیکنیک استعمال کی ہے، تدبیر اختیار کی ہے، وقت لگایا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کمال کی نسبت میری جانب کی جائے۔ تو بعض تو صراحتاً معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا انکار ہی کر دیتے ہیں، جی اللہ نے کیا، معاذ اللہ یہ تو کفر ہے بہرحال کہنا کہ اللہ نے کیا کیا، میں نے ساری محنت کی ہے، میں تو غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں غریب پیدا کیا تھا، ہم نے یہاں تک محنت کر کے آئے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو کیا آپ یہاں تک پہنچ جاتے؟ اگر اللہ تعالیٰ اسباب مہیا نہ فرماتا آپ یہاں تک پہنچ جاتے؟ ذرا غور کیجئے کہ ایک کاروباری اگر اس کی 10 دکانیں ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان میں آگ لگ جائے اور سب کا سب سامان جل کر ہلاک ہو جائے تو کیا ترقی کریں گے؟ کیا ٹیکنیک آپ استعمال کریں گے؟ کیا تدبیر آپ اختیار کریں گے؟ آپ نے جو غربت سے لے کر ان 10 دکانوں تک پہنچنے تک جو محنت کی وہ اس وجہ سے آپ کی کامیاب ہو رہی ہے کہ دکانیں سلامت ہیں، اور ان کی سلامتی کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک بلڈر ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں تیار کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک زلزلہ اس زمین پر بھیجے ساری بلڈنگ زمین بوس ہو جاتی، اور آپ بلکہ الٹا پھنس جاتے کہ آپ نے اتنا گندا میٹیریل کیوں لگایا، آپ پہ کیس بن جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ فرمایا اور آپ کے پروجیکٹ کو عزت عطا فرمائی۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، اور تکبراً کبھی بھی اللہ کے فضل کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہم نے اس زمانے میں، اس دور میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اور آپ بھی کہیں دور تو نہیں ہیں کہ بہت سے لوگ جو متکبرانہ انداز سے زندگی گزارتے تھے وہ فٹ پاتھ پر آ گئے اور پھوٹی کوڑی کو محتاج ہو گئے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا انداز تکبر ناپسند آیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو تائید اللہ کی طرف سے مل رہی تھی، غیبی امداد مل رہی تھی، اسے روک لیا ہو، تو ان کا پھر یہ انجام ہو گیا کہ پھر ان کی کہاں گئی تدبیر ہے۔ جو سیٹھ آپ خود سوچئے کہ بالکل دیوالیہ ہو جاتا ہے اور اس کا تمام بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے، اس کی پراپرٹی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کیا اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے؟ عقل تو ہے، تدبیریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ناگہانی آفات کا پے در پہ حملہ کرنا اس کی عقل کو معاف کر دیتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ کفار کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جب ان کے پاس ان کو تنگ دستی پہنچتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا تھا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے، اس پر شکر ادا کرنے کے بجائے اسے اپنا ذاتی کمال قرار دیتے تھے۔ یہ بری حرکت ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تدابیر اور تمہارے استعمال عقل کے جواب میں تمہیں کوئی نعمت عطا فرما رہا ہے، حالانکہ صرف وہ اللہ کا ہی کمال ہے، تو یہ تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے کہ تم اس پہ غور و تفکر کرو کہ اس تمام تر اپنی ذاتی محنت کے باوجود مجھے اس اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے یا اسے ذاتی کمال قرار دینا چاہیے۔ یہ ایک آزمائش ہے تمہارے لیے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اور لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ تو ذی علم ہوتا ہے، ذی شعور انسان ہوتا ہے جو ہر چیز پہ غور و تفکر کر کے اپنی حقیقت اور اپنی جو اس کی اہمیت ہے اس پہ غور و تفکر کرتا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے کہ تیری کوئی اہمیت نہیں ہے، تیری کوئی ویلیو نہیں ہے، تیری کوئی قدر نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو تو آج مٹی میں مل جائے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ تجھے عزت دے رہا ہے، بلندی عطا فرما رہا ہے، تجھے ناگہانی آفات سے محفوظ رکھ رہا ہے، دھوکے بازوں کو تیرے قریب نہیں آنے دیتا، تجھے فراڈ میں مبتلا نہیں ہونے دے رہا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عزت ہمارے پاس رہے، اللہ کا فضل کثرت سے مسلسل ہوتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اچھے کاموں کی نسبت کریں، اس کے فضل و کرم و احسان کو مانیں، اس کا باقاعدہ اعلانیہ اقرار کریں اور کثرت سے اللہ کا شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک کہا تھا اسی بات کو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی جیسے قارون، اس نے بھی یہ بات بولی تھی۔ یہی کفار قریش کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قحط آیا، پریشانی آئی تو اللہ کو پکار رہے ہیں، اور جب پریشانی ختم ہو گئی، وادیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں، تو اسے اپنا کمال اور اپنی یہ کہ علمیت کا اظہار اور اپنی عقل کا استعمال قرار دیا کہ ہم نے دیکھو یہ کارنامہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انہی کی عادت نہیں، بلکہ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں، جیسے قارون وغیرہ تھے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو نہیں بے نیاز کیا ان کا کمایا، یعنی نہ بے نیاز کیا ان لوگوں کو اس چیز نے کہ جو انہوں نے کمایا تھا، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں بے نیاز نہ کر سکا، اور یہ محتاج کے محتاج رہ گئے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو پہنچ گئی انہیں اس کی برائیاں جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کی شامت اعمال کا نتیجہ ان پر مرتب ہوا، اور جس طرح کفار قریش 7 سال تک قحط سالی کے اندر مبتلا رہے تھے۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہیں، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان قریب پہنچ جائے گی انہیں ان تمام کاموں کی برائیاں جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، کہیں رائے فرار اختیار نہیں کر سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں رہیں گے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ فرما دیتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ جو 7 سال قحط ہوا اور پھر اس کے بعد سرسبز و شاداب معاملہ ہوا، جب یہاں 7 سال کا قحط ہے تو دوسرے مقامات پر سرسبز چیزیں چل رہی تھیں، تو ان کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار کو کہ ان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی دست قدرت میں کشادگی بھی ہے اور تنگی بھی ہے۔ وہ چاہتا ہے تو رزق کو وسیع کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو رزق کو تنگ کر دیتا ہے، لہذا جب اس کے دست قدرت میں سب کچھ موجود ہے تو پھر اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسے اپنا الہ ماننا چاہیے، اسے اپنا معبود ماننا چاہیے، اسی سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ صاحب ایمان قوم، یعنی ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فہم عطا فرماتا ہے کہ ان چیزوں پہ غور و تفکر کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات غیر مسلم، بہت سے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں ہمارے مشاہدے میں ہیں کہ وہ انہی باتوں پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، وہ گہری نظر سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہاں آج اگر نجات ہے تو اسلام قبول کرنے میں ہے، اگر نہیں قبول کریں گے تو ہم دنیا میں بھی ہلاک ہوں گے، آخرت میں بھی ہلاک ہوں گے، تو لہٰذا وہ پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔
اس لیے اسلام قبول کرنے والوں میں آپ اکثر کو دیکھیں گے کہ کسی کا ان کے اوپر کوئی ورک نہیں ہوتا، کوئی ذاتی محنت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود اسٹڈی کرتے ہیں قرآن پاک کی، حدیثوں کی، اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے جیسے کوئی کافر ہے، وہ اس نے مطالعہ کیا اور وہ بالکل قائل ہو گیا کہ ہاں اسلام قبول کرنا چاہیے، اب وہ میرے پاس آ گیا کہ جی مجھے مسلمان کریں، اور میں پھر اس کو مسلمان کرنے کے بعد اپنا اسے کارنامہ قرار دوں کہ جی میں نے ایک کو مسلمان کیا ہے، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو اس کا اپنا کمال ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، یہ قرآن کے مضامین کا کمال ہے، حدیث کے مضامین کا کمال ہے کہ اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ لہٰذا اپنی طرف یہ بھی یاد رکھیے گا، کسی کافر کو مسلمان کر کے اور اس کا ڈنکا بجانا کہ جی ہم نے 10 مسلمان کر لیے، ہم نے 20 مسلمان کر لیے، اس ڈنکا بجانے اور اس کو اپنا کمال قرار دینے کے بارے میں غور کرنے سے پہلے ذرا یہ بھی یعنی اس کو کمال قرار دینے سے پہلے یہ غور بھی کر لیا جائے کہ آپ نے کتنی محنت کی تھی کسی کا ذہن بنانے میں۔ اگر نہیں محنت کی تو پھر ساری محنت وہ کرے اور آپ صرف عزت سمیٹنے کے لیے اپنے اس ایک نیک عمل کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں، یہ قطعاً غیر مناسب بات ہے۔ اگر آپ نے محنت کی ہوتی تب بھی اس کا ڈنکا نہیں بجانا چاہیے تھا، اور یہاں تو جو کام نہیں کیا اور پھر بھی کہنا کہ جی ہم نے بڑا کارنامہ کیا تاکہ لوگ کہیں اچھا جی آپ نے 50 کو مسلمان کر لیا، آپ نے 20 کو مسلمان کر لیا، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی ہے، اس کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ بہت ہی نفیس آیت ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ کفار مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو بہت ہی برے برے کام کیے ہیں، کیا ہماری اسلام لانے کے بعد بخشش ہو سکے گی؟ کیا ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قُلْ یا عبادی، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے بندو، الذین اسرفوا، وہ بندے کہ جنہوں نے زیادتی کی، علی انفسہم اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا تمام گناہوں کو، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے سمجھا دیا کہ گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ زبان سے جملہ بولنا شروع کر دے یا یہ اعتقاد رکھ لے کہ اب میں بخشا نہیں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخش سکتا، اللہ کی رحمت مجھے مل ہی نہیں سکتی ہے، بس اب اللہ تعالیٰ عذاب ہی دے گا، بس صرف میرے مقدر میں عذاب ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا بالکل یقین انکار کر دینا اور اعتقاد رکھنا کہ اب اللہ کی رحمت مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، یہ انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنے بھی گناہ ہو جائیں، پہلی بات تو کہ گناہ انسان نہ کرے، اگر بتقاضائے بشریت گناہ سرزد ہو جائیں تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ مثال کے طور پہ ایک گناہ ہوا توبہ کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد صبر نہ ہو سکا پھر وہ گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی، پھر کچھ عرصے بعد صبر نہ ہو سکا پھر گناہ کر لیا، تو پھر شیطان ہمارے کان میں کہتا ہے یا ایسے شخص کو بہکاتا ہے کہ تم کتنی مرتبہ اللہ سے وعدہ کر کے اس وعدے کو توڑ چکے ہو، تو کیا فائدہ تمہارا، ایک تو گناہ کرتے ہو، دوسرا وعدہ توڑتے ہو، تم تو اور اللہ کی بارگاہ میں ذلیل اور خوار ہو چکے ہو، اب تو تم جہنم میں گئے۔ تو اس طرح اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ اب تو میں بخشا جاؤں گا نہیں، تو پھر وہ مایوس ہو کے سوچتا ہے اب گناہ ہی کر لو، جب بخشا جانا ہی نہیں ہے تو پھر اب کیا گناہوں سے بچنا، یہ غلط خیال ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کامل طور پہ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ضرور اس کو اپنے آغوش میں لیتی ہے اور اس کے تمام گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے رب، یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو اس نے اپنے نفس کے بہکائے میں آ کے گناہ کیا، لیکن یہ بات بھی جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میری گرفت کر سکتا ہے، تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے گناہ کو بخش دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ عرصے تک وہ شخص گناہ سے بچتا تھا،
جتنا اللہ نے چاہا اس نے صبر کیا، یعنی اللہ کی تائید ساتھ رہی، پھر اللہ نے اس کو اس کے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا، یعنی چھوڑ دیا اس کو، تو پھر اس سے گناہ سرزد ہو گیا بہکائے میں آ کر، نفس نے بہکایا، شیطان نے بہکایا۔ لیکن پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو اس نے دوبارہ گناہ کیا، لیکن اس کے باوجود یہ بات جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی گرفت کر سکتا ہے، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے پھر اس گناہ کو بخش دیا۔ اسی طرح تیسری مرتبہ ہوتا ہے، اسی طرح جب چوتھی مرتبہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اس کو میں نے بار بار بخشا، لیکن پھر بھی یہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی، اب یہ جو چاہے کرے۔ اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے، جو چاہے کرے سے مراد یہ نہیں کہ اب جتنے مرضی گناہ کر لے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی بار بار توبہ کرنا، بار بار رجوع کرنا، بار بار اظہار ندامت، بار بار اپنے گناہ کا احساس اور اپنے رب کی گرفت کا احساس کرنا اتنا ہماری بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے کہ اب ہم اسے نفس و شیطان کے حوالے نہیں کریں گے، اب اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ یعنی یہ انعام ہے اس شخص کو جو بار بار توبہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے رحمت کو دستک دینا ترک نہیں کرتا ہے، ہمت رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ اسے اپنا ایسا مقبول اور محبوب بنا لیتا ہے، پھر نہ نفس کو اس تک پہنچنے کی راہ ملتی ہے، نہ شیطان کو، اور وہ شخص حقیقتاً گناہوں سے پاک و صاف اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ دوسرا، اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس کرے نہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، وہ بڑا عابد زاہد تھا، تو ایک مرتبہ ایک شخص نے کسی وجہ کوئی بات ہوئی، اس کو گرایا اور اس کے منہ پہ اپنا پاؤں رکھ دیا، تو اس عابد نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم تو اپنا پیر ہٹا لے ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پہ وحی نازل فرمائی کہ اس سے جا کر کہہ دو کہ تو قسم کھا کر میرے بندوں کو میری رحمت سے محروم کر رہا ہے، وہ شخص رحمت سے محروم نہیں ہوگا بلکہ تو میری رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ اس کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے علاقے میں ایک آدمی شرابیں پیتا ہے، اعلانیہ طور پہ گالیاں بکتا ہے، گناہ کرتا ہے، آپ جب روڈ پہ نکلتے ہیں اسے کوئی نہ کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر بعض اوقات خصوصاً نماز پڑھنے والے، تھوڑا بہت نیک عمل کرنے والے دراصل تکبر میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ یہ تو جہنم میں جائے گا، یہ نہیں بخشا جا سکتا، اتنے گناہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک غلط چیز ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں گمان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے دوسرے حصے بھی انشاءاللہ کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 53 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ اس میں آخر میں ہم یہ عرض کر رہے تھے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہی غفور ہے، یعنی بہت گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں آخری ایک بات یہ چل رہی تھی کہ بعض لوگ، ایک تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کسی گناہگار کو دیکھ کر اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کو اللہ کی رحمت اب نہیں پہنچ سکتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو مایوس کرنا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں
ایک تو اس میں وہ گروپ آتا ہے کہ جو گناہگار قسم کے لوگوں کو یہ یقین دلا کر کہ اب تمہاری نجات تو ہو نہیں سکتی، تو کیا فائدہ تمہارے پھر توبہ وغیرہ کرنے کا، تو تم ہمارے لیے برے کام کرتے چلے جاؤ۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے ویسے دے کر قتل کروانا، کڈنیپنگ یا اور بلیک میلنگ کروانا یا اور کوئی لڑائی جھگڑا کروا لینا، کسی کو پٹوا دینا، اس میں بدماشوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر وہ بدماش یا غنڈہ جو ہے بیچارہ وہ اگر توبہ کرنے کی طرف مائل ہوتا بھی ہے تو اسے بٹھا کے سمجھایا جاتا ہے کہ تو نے اتنے قتل کیے ہیں، تو نے اتنے لوگوں کو ناحق مارا ہے، اتنوں پہ ظلم کیے ہیں، اتنوں کے تو نے مطلب عزتیں خراب کی ہیں، تو کیا سمجھتا ہے اب تیری بخشش ہو جائے گی؟ او بھائی یہ ملا گیری چھوڑ دے، یہی کام تو کرتا رہے، اپنا پیسہ لے اور زندگی بنا۔ تو اس طرح اس کو مایوس کر دیتے ہیں اور وہ ان کی باتوں میں آ کر وہ ان کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوست احباب میں، اسی طرح رشتہ داروں میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ایک رشتہ دار بعض اوقات بغضاً عناداً دوسرے رشتہ دار کی اولاد کا اس طرح ذہن بناتا ہے کہ اگر وہ اولاد پڑھائی کی طرف آنے لگے، نیک اعمال کی طرف آنے لگے، اچھی چیزوں کی طرف آنے لگے تو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارا اس طرف آنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اتنے گناہگار ہو، تم نے اتنے برے اعمال کیے ہیں، اتنے عرصے سے تم سود اور رشوت لے رہے ہو، تو اب اسی میں لگے رہو، چھوڑو، اب یہاں پر آؤ گے ضمیر ملامت کرے گا، تکلیف اور اذیت کیوں برداشت کرتے ہو؟ اسی طرح دوست کو بعض اوقات اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اس میں بعض مقررین بھی پیچھے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کا یا مبلغین بھی پیچھے نہیں ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو صرف ڈرایا جائے، صرف ڈرانا، اتنا خوف میں مبتلا کرنا، اتنا زیادہ کہ انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اب میری تو نہ بخشش اور نجات نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اتنے عذابات اور میں اتنا بڑا گناہگار، تو پھر وہ بھی گناہ میں دلیر ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو ڈرانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کے واقعات بھی سناتے ہیں اور ایک اعتدال قائم رکھتے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ایسے مقررین اور مبلغین بہت ہی بہتر ہیں۔ لیکن جو صرف رحمت کے واقعات سنائیں یا صرف اللہ کی رحمت سے مایوس اور محروم کرنے والی باتیں ہی کرتے رہیں، یہ دونوں قابل گرفت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، ہم کس گروپ میں ہیں۔ کیا ہم اس میں تو نہیں ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے؟ ان لوگوں میں ان لوگوں میں تو نہیں ہیں کہ جو دوسروں کے بارے میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، یا اس گروپ میں تو نہیں ہے کہ جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا ذہن دیتے ہیں کہ تم اب بالکل مایوس اور محروم ہو گئے ہو، تم اپنے گناہوں میں لگے رہو۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر اس قسم کی کوئی بد عادت ہے اور زندگی قائم ہے تو لازم بات ہے کہ پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے عادات کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، توبہ کر کے اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دو، گردن جھکا دو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے۔ تو یہ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے بندو، اے کفارو، تم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے تم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ سر جھکانے کے مطلب یہ نہیں کہ آ کے بس سر جھکا لیں مسجد کے سامنے یا مسجد کے اندر، بلکہ سر جھکانے کا مطلب ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، حکم ماننا، کہنا ماننا۔ لہذا جب کہنا مانیں گے، فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو واحد مانیں گے، عقیق مانیں گے، تمام دیگر معبودان باطلہ کا انکار کریں گے، اسلامی عقائد کو حق اور سچ قرار دیں گے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول تسلیم کریں گے، تمام آسمانی کتابوں پر، دیگر انبیاء علیہ السلام پر، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت، تقدیر، ان پر ایمان لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر نجات ہو جائے گی۔ ثم لا تنصرون، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تم مدد نہ کیے جاؤ تو اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور تم پیروی کرو اس کی جو سب سے خوبصورت چیز نازل کی گئی تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ قرآن پاک ہے کہ جو سب سے بہترین چیز تمہاری طرف اتاری گئی ہے، تم اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ اور یہ قرآن کی پیروی کرنے کا مطلب اس کے احکام کو ماننا، اس کی باتوں کو ماننا۔ تو یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ یہ آخری رسول ہیں، رحمت کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، توریت، زبور، انجیل، دیگر مصاحف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو تذکرہ کیا گیا وہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں،
آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، عذابات ہوں گے، انعامات ملیں گے، تو ان سب کی پیروی کرنی چاہیے، ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اور پھر یہاں مزید ارشاد فرمایا من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور نہ رکھو، یعنی تمہیں احساس بھی نہ ہو، تمہیں علم بھی نہ ہو، اچانک تم پر عذاب آ جائے، اس سے پہلے تم اس کی پیروی کر لو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ خوبصورت اچھا نازل کیا گیا، یعنی قرآن۔ ان تقولا، تو تم یہ ایمان لے کر آ جاؤ، رجوع کر لو کہ کہیں کہے نفس ان کوئی جان، یعنی ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں اس طرح کوئی یوں کہے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ، کیا کہے؟ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ ہائے افسوس ان گناہوں تقصیروں پر جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ، اور بے شک میں مذاق اڑایا کرتا تھا، مسخرہ پن کیا کرتا تھا۔ او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ جان یوں کہے کہ بے شک اللہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا۔ یہ بھی ایک ہوتا ہے معاملہ بعض اوقات کہ انسان خود برے برے کام کرتا ہے، کارنامے کرتا ہے، اور کرنے کے بعد اسے منسوب کر دیتا ہے دوسروں کی طرف۔ مثلا اولاد ہے، برے کام کرے گی، پھر کہے گی کہ اگر ماں باپ پہ معاملہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے میری اصلاح کی ہوتی تو میں ایسا نہ ہوتا۔ جب انسان عاقل اور بالغ ہو گیا اور اسے اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے رکنے کا مکلف بنا دیا گیا، تو اب وہ کسی اور کے اوپر یہ بات نہیں ڈال سکتا کہ جی تم لوگوں نے ایسا کر دیا، تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا، وہ خود اس بات کا مکلف ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو وہاں کے احوال یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آئے تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس سے پہلے کہ تم خود میدان محشر میں کھڑے ہو کر یوں کہو کہ کاش میں اللہ کی بارگاہ میں نے تقصیریں نہ کی ہوتی اور میں نے مذاق نہ اڑایا ہوتا، کاش اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما دیتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا۔ او تقولا، یا یوں وہ جان کہے کہ حین تر العذاب، جس وقت وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ، کہ کاش مجھے واپس جانا مل جائے، کاش میرے لیے واپس جانا ہو جائے، فاکون من المحسنین، تو میں نیک عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہاں پر جانے کے بعد اس طرح حسرت کا اظہار کرنا کوئی نافع نہیں ہوگا، بلکہ اور غم میں اضافہ کرے گا، ٹینشن میں اضافہ کرے گا، تکلیف میں اضافہ کرے گا۔ لہٰذا ابھی دنیا میں سانس باقی ہیں، توبہ کا موقع ابھی باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف تم رجوع کر سکتے ہو، اور اس رجوع کے ساتھ ہی اپنے سابقہ تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کے وبال سے نجات پا سکتے ہو، تو ہمت کر لو۔ بلا قد جاءتک آیاتی، ہاں کیوں نہیں بے شک آئی تھیں تیرے پاس میری آیتیں، فکذبت بہا، یعنی یہ اس چاند سے کہا جائے گا کہ ہاں کیوں نہیں تیرے پاس تو ہماری آیات آئی تھیں، فکذبت، تو نے جھٹلا دیا تھا، بہا ان کو، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہو گیا تھا۔ یعنی اب تیرے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں، ذرا اپنے اعمال پہ غور کر کہ جب ہماری آیات دنیا میں تیرے پاس آئی تھیں تو نے ان کی تکذیب کی تھی، ان کا مذاق اڑایا تھا، اور تو نے تکبر کیا تھا۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتا، یعنی تکبر کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھنا۔ تو اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں قابل عمل تصور نہ کرنا، انہیں غلط تصور کرنا، حق نہ ماننا، یہ تکبر تھا جو جان نے کیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ،
اور قیامت کے روز تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں، یعنی کالے چہرے پڑ جائیں گے جو کفار ہوں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ جھٹلایا کہ اللہ فرما رہا ہے یہ میرے آخری رسول ہیں، وہ کہتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری آخری کتاب ہے قرآن، وہ بولتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ جھوٹا گویا کہ کہہ دیا، تو بروز قیامت ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، یعنی یہ جہنم میں جائیں گے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور نجات دے گا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کی کامیابی کے مقامات میں۔ وہاں پہ کامیابی کے مقامات یعنی جنت میں پہنچا کر اللہ تعالیٰ ان کو دائمی نجات عطا فرما دے گا۔ لا یمسہم السوء، نہیں چھوئے گی انہیں کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو کوئی مصیبت ان کو نہیں چھوئے گی، کوئی مصیبت ان تک پہنچے گی نہیں، اور نہ انہیں کوئی غم محسوس ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا خالق ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا مختار ہے، اسے ہر چیز کا اختیار حاصل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ جب تم یہ سمجھتے ہو اور یہ بات تم سمجھ لو کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے، تو پھر تم اس پر ایمان لے کر آؤ، اس کی طرف رجوع کرو، ورنہ وہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے کفر کے ساتھ تمہیں جہنم میں ڈال دے۔ ہاں ایمان لاؤ گے تو تمام چیزوں کا اختیار اس کو حاصل ہے، لہٰذا وہ تمہارے ایمان کی برکت سے، تمہارے ایمان کے بدلے میں اگرچہ فضل و کرم اسی کا ہوگا، وہ تمہیں داخل جنت فرما دے گا۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ان تمام رزق کے خزانے، عزت اور جتنا بھی آپ انعام تصور میں لا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تو کچھ لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بتوں کی عبادت کر لیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل آپ فرما دیجئے، افغیر اللہ، کیا پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کی، تأمرونی تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبدو کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون اے جاہلو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ پر فائز تھے، آپ کا خلق بڑا عظیم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کو اخلاق عطا فرمائے، تو جاہل کو، غلط شخص کو جاہل کہنا اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی بد اخلاقی نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بد اخلاقی ہوتی تو پھر کیا ہم بد اخلاقی کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے، کیا رسول کی طرف کریں گے؟ لہذا جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں جاہل ہی کہا جائے گا باقاعدہ۔ ایھا الجاہلون اے جاہلو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے کہنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے غیر کی عبادت کر لوں گا؟ سرکار نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور ضرور بے شک وحی کی گئی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان انبیاء علیہ السلام کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اور ضرور اگر اے سننے والے تو شرک کرے گا، کیونکہ یہاں نبی کریم مراد نہیں ہے، کوئی بھی سننے والا، ضرور اگر اے سننے والے تو شرک کرے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ضرور برباد ہو جائیں گے تیرے عمل، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرک کرنے کی نحوست کی بنا پر آدمی اپنے تمام اعمال کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور انسان خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ توبہ کر لے ٹھیک، اگر توبہ کیے بغیر خدا نخواستہ مر گیا پھر بربادی ہے۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور ان کفار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت پر غور و تفکر کرنے کے بعد اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی
کے ساتھ تعظیمی معاملہ ہونا چاہیے تھا، ویسا ان کفار نے نہیں کیا۔ تو یہ تو بہت افسوس کے ساتھ ہم خود اپنے بارے میں بھی کہیں گے کہ ہم مسلمانوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ سانس کا آسانی سے باہر نکل جانا اور پھر ہمارا سانس کا آسانی سے اندر جانا، کیا یہ اللہ کی بڑی نعمت نہیں ہے؟ اگر یقین نہ آئے تو ذرا ناک بند کر کے اور ذرا آدھا منٹ تک بیٹھ کر دیکھیں۔ بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا ایک نتنا کھلا ہوگا، ایک سے یعنی سانس جاری ہوتا ہے، ایک بند ہوتا ہے۔ جو بند ہے وہ تو بند ہی رکھیں، مثلا جیسے یہ کھلا ہوا ہے، اور اس کو تھوڑا سا اس طرح دبا لیں کہ بالکل باریک سا سانس نکلے، کہ آپ کو پوری طاقت لگانی پڑے سانس اندر کھینچنے میں، اتنا بس باریک سوراخ رکھیں، اور ٹائم نوٹ کر کے 10 سے 12 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ، صرف 20 سیکنڈ آپ اس مشقت کے ساتھ سانس لے کر دیکھیں۔ 20 سیکنڈ کے بعد پھر ایک دم ناک کو چھوڑ دیں اور ایک لمبا سانس کھینچ کر دیکھیے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ سانس کا آسانی سے اندر جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمہ وقت ہمیں نعمت عطا فرما رہا ہے۔ یہ تو ایک نعمت کا تذکرہ ہے، ایسی اربوں خربوں نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم نے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی کیا قدر کی، ہم نے اس کی کتنی تعظیم کی، ہم نے اس کی عظمت کا کتنا لحاظ و پاس کیا؟ یقیناً نہیں۔ ہم ہزارہ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، اس کا رزق کھاتے ہیں، لیکن بات اس کے دشمن شیطان کی مانتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک انتہائی بے مروتی والا معاملہ ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اور زمین تمام کی تمام قبضے میں ہوگی، قبضے میں کروں گا میں اسے قیامت کے روز۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز تمام زمین کو سمیٹ دے گا۔ قبضے میں کرنے کا مطلب ہے تمام زمین کو سمیٹ دے گا۔ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ تو جب زمین سمٹے گی تو لازم سی بات ہے کہ اس میں اتنی گنجائش تو نہیں کہ ایک چیز دوسرے کے اندر داخل ہو جائے، تو وہ تباہ برباد ہوگی، اور اس طرح آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی تمام آسمان بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا معاملہ ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اسے پاکی ہے اور وہ بلند و بالا ہے اس سے کہ جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان تمام سے اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا اور پاک ہے۔ اب یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ برود قیامت یعنی جب آخری وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایک سور پھنکوائے گا، ایک یعنی اس طرح سینگ کی طرح، جیسے اوپر سے سینگ باریک ہوتا ہے، نیچے سے اس طرح چوڑا ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر سوراخ کر لیا جائے اور ایک طرف سے اس میں پھونک ماری جائے تو آواز نکلے گی زوردار۔ تو پہلی مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے چند لوگوں کے۔ وہ کون ہیں وہ آگے آتا ہے، بھی خود ہم تفسیر میں بھی عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمائے گا۔ اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا پھر سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کا تذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو بے ہوش ہو جائے گا وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اس کے اندر بڑے اقوال ہیں، کسی نے کہا اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہوں گے، کسی نے کہا اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، کسی نے کہا اس سے مراد جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام ہوں گے وغیرہ وغیرہ، کسی نے شہداء کو بھی کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو ہیں وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، باقی سب دنیا بے ہوش ہو جائے گی اور سب اس دنیا سے گویا کہ رخصت ہو جائیں گے، بالکل کوئی ہوش آواز نہیں ہوگا، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ، فاذا ہم قیام ینظرون، تو اچانک وہ کھڑے ہو جائیں گے اس حال میں کہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے۔ عجیب تحیر، خوف، تعجب، ایک ڈر دل میں پیدا ہوگا، دہشت پیدا ہو جائے گی۔ جن باتوں کے بارے میں پہلے صرف سنا تھا آج اس کا باقاعدہ مظاہرہ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو دل بڑے بے چین ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور کے ساتھ۔ زمین سے مراد یہ زمین نہیں ہوگی کیونکہ تو تباہ ہو جائے گی، وہ مخصوص زمین مراد ہے جس پر محشر قائم ہوگا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب۔ اس کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یہ ہمارا نامہ اعمال ہے۔ سلسلہ گفتگو بھی جاری ہے، آیت باقی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أنزلناه إليك مبارك
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 69 آیات کی 69ویں آیات کی تفسیر چل رہی تھی اور اب اس کا آدھا حصہ ہوا تھا، اور کل کا پروگرام اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو تو قیامت کا ذکر چل رہا تھا۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ زمین سے مراد، چونکہ یہ زمین تو تباہ ہو جائے گی، جو ہماری آج دنیاوی زمین ہے، وہاں پر ایک نئی زمین قائم کی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہاں آج ملک شام ہے وہاں پر وہ زمین ہوگی، اور وہاں گویا کہ اس زمین پر میدان محشر طاری ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق تجلی فرمائے گا جس سے پورا عالم روشن ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ صحیح ترین احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز قیامت دیدار الہی کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کو بالکل اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، یعنی بالکل واضح طور پر۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ، اور اس کا یہ معاملہ ہے کہ وہ کس طرح اپنی زیارت کرواتا ہے، اس کی کیفیت بیان کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمت نہیں ہے، جہت نہیں ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی سمت کا تعین نہیں کر سکتے۔ تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کہاں، کس طرف ہم دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں گے کہ یہ اللہ ہے، کس طرف دیکھیں گے جبکہ اس کے لیے کوئی سمت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دور و نزدیک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر ہم کیا دور ہوں گے نزدیک ہوں گے؟ یہ مطلب ایسے معاملات ہیں کہ جن کی صحیح صورت کا ادراک فی الوقت ممکن نہیں ہے، لہٰذا بڑے بڑے علماء نے یہی لکھا کہ جب انشاءاللہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے دیکھیں گے، تو وہاں پر ہی چل کے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رب کی زیارت نصیب فرمائے، ہمارے رب کی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور وہاں پہ ہم عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب۔ کتاب سے مراد کل پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے کیونکہ اس میں ہمارے تمام معاملات درج ہیں، اور یا اس سے مراد ہمارا نام اعمال ہے کہ وہ کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، اور لایا جائے گا انبیاء علیہ السلام کو اور گواہوں کو۔ انبیاء علیہ السلام آئیں گے، وہ آ کر کہیں گے کہ یا رب کریم ہم نے ان کو تبلیغ دین کی تھی، اور بطور گواہ ان لوگوں کو لایا جائے گا جو انبیاء علیہ السلام کے ہر دور میں متبع رہے ہیں، تابعین رہے ہیں، کہ وہ آ کے گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے ان نبی نے تبلیغ دین فرمائی تھی اور ان کفار وغیرہ نے اس کا رد کر دیا تھا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ان سب کو بلائے گا، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، سچا فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر کہ کوئی عذاب میں مبتلا ہے، کوئی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہے، میدان محشر کی شدید بھوک پیاس اور شدید گرمی میں مبتلا ہے، تو وہ اس کی اپنے شامت اعمال کا نتیجہ ہے جس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم کا تحقق نہیں ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو وہ جو اس نے عمل کیا تھا، یعنی جو بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا بدلہ اس جان کو مکمل طور پہ دیا جائے گا۔ اچھا کام کیا تھا، اچھا بدلہ دیا جائے گا، برا کام کیا تھا تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہتر انداز سے جانتا ہے، خوب جانتا ہے اس کو جو وہ کر رہے ہیں۔ تو آج لوگ جو دنیا کے اندر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، ان پر خبردار ہے، انہیں ملاحظہ فرما رہا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں، اور نہ ان تمام چیزوں کا مطلب ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک دو چیزیں اللہ تعالیٰ بھولتا ہے، وہ اس کو تمام چیزیں اس کے پیش نظر ہیں، اور میدان محشر میں ان تمام چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا، لہٰذا کسی کو مجال انکار نہیں ہوگا۔ اور اگر مجال انکار ہوا، جیسے بعض کفار ہیں
کہ وہ انکار کریں گے، جھوٹ بول دیں گے کہ ہم نے کام نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر دے گا، اور ان کے جسمانی اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے یہ برے برے کام کیے تھے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف جماعت جماعت، گروہ گروہ کر کے۔ یعنی ہانکنے کا مطلب ہوتا ہے دھکے دینا، جیسے کسی کو حقارت سے دھکے دے دے کے آگے بھیجا جاتا ہے، جیسے بالفرض کوئی قیدی ہوں جو سنگین قسم کے قیدی ہوں تو پھر ان کو پیار محبت سے نہیں لے کر جاتے، بلکہ حقیرانہ انداز میں دھکے دے دے کے ان کو کہا جاتا ہے چلو اپنے بیرک میں جاؤ، جیل کے اندر جاؤ۔ اسی طریقے سے ان کفار کو دھکے دے کے گروپ کے گروپ ان کے ہوں گے جو جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے قریب پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، تو کھول دیے جائیں گے اس جہنم کے دروازے، وقال لہم خزنتہا، اور کہے گا ان کفار کے لیے اس جہنم کا داروغہ۔ داروغہ مینز سمجھ لیں کہ جو باہر دروازہ کھولنے بند کرنے پہ مقرر ہیں وہاں کے فرشتے، وہ ان سے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے رسول تمہارے پاس تم ہی میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، وہ تلاوت کرتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات کو، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور وہ تمہیں ڈراتے تھے اس یہ موجودہ دن کی ملاقات سے۔ کیا ایسا تھا کہ نہیں تھا یہ بتاؤ، تمہارے پاس انبیاء آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی تھی کہ نہیں کی تھی، اور تمہیں اسی دن سے ڈرایا گیا تھا یا نہیں ڈرایا گیا تھا؟ قالوا بلا، تو وہ کفار کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن ثابت ہو چکا عذاب کا فیصلہ کفار پر، یعنی اب ان کا اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تصدیق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی شامت اعمال کی بنا پر، ان کی گمراہی کی روش کی بنا پر اب ان پر عذاب مسلط ہو چکا ہے، کیونکہ یہ حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ اختیاری معاملہ تھا کہ چاہے آپ کفر کو اختیار کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں، چاہے اسلام کو اختیار کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں، انجام دونوں کا مختلف ہوگا۔ مسلمان مریں گے تو اچھا انجام ہے، کافر ہو کر مریں گے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برا انجام ہے۔ لہٰذا ان پر چونکہ عذاب مسلط ہو چکا، اب آپ باہر آنے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اقرار کرنا کہ جی ہاں انبیاء علیہ السلام آئے تھے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ وہ نبی تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا،